أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. عزیزان محترم، خداوند عالم آپ سب کو دین اسلام کی حقیقی معرفت سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور خصوصاً اللہ تبارک تعالی کی معرفت توحید جو کہ دین کا مرکز و محور ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق دے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے خطبہ نہج البلاغہ میں، اول الدین معرفتہ، دین کی پہلی منزل، دین کی ابتدائی سیڑھی وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت ہے۔ توحید کا مطلب یہ ہے کہ خالق کائنات ایک ہے اور ہر اعتبار سے واحد و یکتا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے، نہ صفات میں اور نہ افعال میں۔ خلق و رزق، موت اور حیات اور نظم عالم میں اس کا عمل دخل ہے، اور نہ اس کے علاوہ کوئی معبود اور عبادت کا سزاوار ہے۔ اس لحاظ سے توحید کی چار اقسام ہوں گی: توحید فی الذات، توحید فی الصفات، توحید فی الافعال، اور توحید فی العبادات۔ توحید فی الذات کے بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ عرض کیا تھا، لیکن اپنے اس درس کو ارتباط دینے کے لیے تھوڑا سا ہمیں پھر دوبارہ پیچھے چلنا پڑے گا۔ تو توحید فی الذات جو ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ توحید فی الذات یہ ہے کہ خدا کی ذات یکتا ہے، اس کے مانند کوئی نہیں، اور اس جیسا اور اس کا ہم مرتبہ کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ توحید در ذات کا مطلب ہے خداوند کریم کی ذات بسیط ہے، اس میں کسی قسم کی کثرت اور ترکیب ممکن نہیں ہے۔ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں، وَعْلَمْ يَا بُنَيَّ أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ شَرِيكٌ لَآتَتْكَ رُسُلُهُ وَلَرَأَيْتَ آثَارَ مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ۔ اے میرے فرزند، یقین کرو کہ اگر تمہارے پروردگار کا کوئی شریک ہوتا تو اس کے بھی رسول آتے اور اس کی سلطنت و فرمانروائی کے بھی آثار دکھائی دیتے، اور اس کے افعال و صفات بھی کچھ معلوم ہوتے، مگر وہ ایک اکیلا خدا ہے، جیسا کہ اس نے خود بیان کیا ہے۔ اس کے ملک میں کوئی اس سے
ٹکر نہیں لے سکتا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ خداوند عالم کی وحدت و یکتائی پر یہ کھلی ہوئی اور روشن دلیل ہے، جس میں نہ اصطلاحی الفاظ صرف ہوئے ہیں اور نہ ترتیب مقدمات سے اخذ نتائج پر مبنی ہے، بلکہ اتنی سادہ اور واضح ہے کہ ہر سطح کا ذہن رکھنے والا اسے سمجھ سکتا ہے۔ اس سے کسی فرد کو خواہ وہ کسی گروہ سے تعلق رکھتا ہو انکار نہیں ہو سکتا کہ ابتدائی آفرینش سے خدا کا پیغام پہنچانے والے جتنے بھی رسول آئے ہیں، وہ آدم سے لے کر پیغمبر خاتم تک سب نے ایک ہی خدا کی نشاندہی کی ہے اور ایک ہی خدا کا پیغام پہنچایا۔ اگر اس ذات احدیت کے علاوہ کوئی اور بھی خدا ہوتا تو اس کے واجب الوجود ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ وہ علم و قدرت اور دوسرے صفات کمالیہ رکھتا اور ان صفات کمالیہ کا ظہور ہوتا۔ اس کی قدرت کے آثار اور علم و حکمت کے مظاہر دیکھنے میں آتے اور انبیاء اور رسول کے ذریعے اس کے احکام ہم تک پہنچتے۔ ان میں سے کچھ ایک خدا کی طرف سے آتے، کچھ دوسرے خدا کی طرف سے آتے اور اپنے اپنے خدا کی نمائندگی کرتے، مگر اول سے لے کر آخر تک ہر نبی کی زبان سے بغیر کسی اختلاف کے ایک ہی آواز بلند ہوتی ہے کہ وہ واحد و یکتا ہے اور ہم سب اسی ایک خدا کے فرستادہ ہیں جس کا کوئی شریک اور مثل نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے تم سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اسے وحی کے ذریعے یہی تعلیم دیتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا میری عبادت کرو۔ دنیا میں اور چیزوں کو بھی ایک کہا جاتا ہے، مگر اللہ کی وحدت ان ایک کہی جانے والی چیزوں سے جداگانہ نوعیت رکھتی ہے۔ وہ نہ گنتی میں سماتا ہے اور نہ شمار میں آتا ہے۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ارشادات میں ہم پڑھتے ہیں، نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، واحد لا بعدد، وہ ایک ہے مگر نہ گنتی کے اعتبار سے۔ فن حساب میں عدد اسے کہا جاتا ہے جو اپنے ما قبل اور ما بعد عدد کے مجموعے کا نصف ہو۔ چنانچہ 2 کے پہلے 1 کا عدد ہے اور اس کے بعد 3 کا عدد ہے، اور 1 اور 3 کا مجموعہ 4 ہوتا ہے، اور 2 کا عدد 4 کا نصف ہے۔ اس طرح 3 کے پہلے 2 کا عدد ہے اور اس کے بعد 4 کا عدد ہے، اور 2 اور 4 کا مجموعہ 6 ہوتا ہے، اور 3 6 کا نصف ہے۔ یوں ہی 4 کے پہلے 3 کا عدد ہے اور اس کے بعد 5 کا عدد ہے، اور 3 اور 5 کا مجموعہ 8 ہوتا ہے، اور 4 8 کا نصف ہے۔ یوں ہی آخر عدد تک دیکھتے جائیں تو ہر عدد اپنے ما قبل اور ما بعد کے مجموعے کا نصف ہوگا۔ جب عدد کی یہ تعریف ٹھہری کہ وہ اپنی دونوں سمتوں میں واقع ہونے والے اعداد کے مجموعے کا نصف ہو تو ایک پر عدد صادق نہ آئے گا، اس لیے کہ اس کی ایک سمت پر تو عدد ہے اور دوسری سمت عدد سے خالی ہے، لہذا اللہ کو عدد کے اعتبار سے ایک نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ یہ ایک عدد ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جہاں گنتی میں آنے والے کا ایک کا تصور ہوگا وہاں 2 کا بھی تصور ہوگا، اور خداوند عالم ہر اعتبار سے واحد و یگانہ ہے، جس میں دوئی کے تصور کی بھی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ تعدد کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ایک مابہل اشتراک ہو اور ایک مابہل امتیاز۔ اسی مابہل اشتراک اور وہ مابہل امتیاز کو جنس و فصل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلا انسان اور اونٹ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، ان دونوں میں ایک مابہل اشتراک ہے اور وہ جنسیت حیوانیت ہے، اور ایک مابہل امتیاز ہے جو انسان کو اونٹ سے اور اونٹ کو انسان سے الگ کرتا ہے۔ چنانچہ انسان کا مابہل امتیاز نطق یعنی تعقل ادراک کی قوت جو اسے
اونٹ سے علیحدہ کرتی اور اس کی نو کو اونٹ کی نو سے الگ قرار دیتی، اسی طرح وہ دو انسان انسانیت میں اشتراک کے باوجود اس لیے دو ہیں کہ دونوں کے مشخصات عوارض وجودی مختلف ہیں۔ مثلا دونوں کے رنگ اور نسل میں فرق، دونوں کے رنگ اور نسل، زبان، خد و خال، قد و قامت اور وطنیت میں اختلاف ہے، ماں باپ جدا ہیں، خاندان الگ الگ ہیں، لہذا ایسا وجود جو حدود و قیود سے بری ہو، نہ اس کی جنس ہو نہ فصل ہو، تو اس کے لیے دوسرا تجویز کرنا سراسر خلاف عقل ہوگا۔ اس لیے کہ تعدد کے لیے مابہ الاشتراک و مابہ الامتیاز کا ہونا ضروری ہے، اور باری تعالیٰ اجزائے ذہنی و خارجی کی ترکیب اور حدود و قیود سے بالا تر ہے، اور اگر اس کے لیے حدود و قیود تجویز کیے جائے، اگر اللہ کے لیے حدود و قیود تجویز کی جائے تو حد و قید کے منتفی ہونے سے اس کی بھی نفی لازم آئے گی، حالانکہ وہ واجب الوجود ہے جو کسی صورت میں نیستی سے دوچار نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ کی جو وحدت ہے وہ وحدت حقیقی حقہ ہے، وہ صرف ایک ہے، اور یہ وحدت و یکتائی وحدت عددی سے جدا ہے، اس لیے کہ وحدت عددیہ میں دوسرا تجویز کیا جا سکتا ہے اگرچہ خارج میں دوسرا نہ پایا جاتا ہو، مگر اللہ کے لیے نہ خارج میں نہ ذہن میں نہ وہم و گمان میں دوسرا تجویز نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ جنگ جمل میں ایک اعرابی امیر المومنین علی علیہ السلام کے سامنے آیا اور کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ کچھ لوگ اس کی طرف لپکے اور کہا تم دیکھتے نہیں ہو کہ حضرت کس عالم میں ہیں، ہر طرف جنگ کے شعلے بڑک رہے ہیں اور تم نے یہ مسئلہ چھیڑ دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ اسے پوچھنے دو۔ تو عزیزان گرامی ذرا دیکھیے کہ مولا کائنات جو ہیں جنگ کی حالت میں ہیں، ایمرجنسی کی حالت میں ہیں، وہاں پر دوسرے لوگ یہی سمجھ رہے ہیں کہ ایسے موقع پر توحید کے مسائل نہیں چھیڑنے چاہیے، ایسے موقع پر تو جنگ اور جنگی حربے اور وہ جو جنگی ٹیکنیک ہوتی ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ لیکن مولا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو، اس کو پوچھنے دو جو پوچھتا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا تم دیکھتے نہیں ہو کہ حضرت کس عالم میں ہے؟ تو حضرت نے فرمایا سے پوچھنے دو، ہم بھی تو نظریہ وحدت کی بقا کے لیے جنگ کر رہے ہیں، یہ تو وہی چاہتا ہے جو ہم ان لوگوں سے چاہتے ہیں۔ تو مولا کی جنگوں کا مقصد توحید کی سربلندی ہے، اپنے ماننے والوں کو توحید کا سبق دینا ہے۔ آج ہم جب توحید کی بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں بڑا خشک مضمون ہے، یا بیٹھے بیٹھے محفل میں سو جاتے ہیں کہ جی اب تو یہ توحید کا موضوع چھڑ چکا ہے۔ تو عزیزان گرامی، تو مولا علی کے فرمان کے مطابق وہ تو کہتے ہیں اول دین معرفت ہو، سب سے پہلا دین کا ابتدائی سبق جو ہے وہ اللہ کی معرفت ہے۔ جب ہمیں اللہ کی معرفت ہی نہیں ہے تو باقی تاریخی واقعات جتنے مرضی ہم رٹ لیں یا بار بار ان کو دہراتے رہیں، ان کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے جب تک اللہ کی معرفت نہ ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ کی ذات جو توحید ہے وہی مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں ہم بھی اس سے ان لوگوں سے جن سے ہم جنگ کر رہے ہیں وہی چاہتے ہیں جو یہ شخص چاہتا ہے۔ اس کے بعد عربی سے مخاطب ہو کر فرمایا اے شخص، یہ جملہ کہ خدا ایک ہے چار معنی رکھتا ہے، دو معنی اللہ کے بارے میں غلط ہیں اور دو معنی صحیح ہیں۔ جو دو معنی غلط ہیں ان میں سے ایک معنی یہ ہے کہ وہ گنتی کے اعتبار سے ایک ہے تو جس کا کوئی دوسرا نہ ہو اسے گنتی کے لحاظ سے ایک نہیں کہا جا سکتا، اس لیے جنہوں نے اسے تین میں کا ایک معنی وہ کافر ہوئے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ اسے ایک اس طرح کہا جائے جس طرح یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں ہندی، عراقی یا حجازی انسانوں میں سے ایک ہے، تو یہ اسے دوسروں کی مانند ٹھہرانا ہے۔ اور جن دو معنوں کے بارے سے ایک کہنا صحیح ہے، یہ دونوں باتیں اللہ کے لیے غلط ہیں،
یعنی گنتی کے اعتبار سے کہا جائے وہ بھی غلط ہے، اور اس کو ایک نوع کا فرد مانا جائے وہ بھی غلط ہے۔ ان میں سے ایک معنی یہ ہے، تیسرے معنی کی طرف مولا اشارہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ ایک معنی یعنی تمام موجودات میں کوئی شے اس کے مشابہ نہیں ہے، تو بے شک وہ ایسا ہی ہے۔ بس جب ہم کہتے ہیں وہ ایک ہے تو یعنی ایک کا مطلب کیا کہ پوری کائنات میں کوئی شے اس کے مثل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، وہ کسی کے مشابہ نہیں ہے۔ اور چوتھا معنی جو ہے وہ کیا ہے، یعنی ہر اعتبار سے ناقابل تقسیم ہے، نہ خارج میں اس کی تقسیم ہو سکتی ہے اور نہ عقل و وہم میں، تو بے شک ہمارا پروردگار ایسا ہی ہے۔ ان دونوں معنوں کا حاصل یہ ہے کہ نہ اس کا کوئی شریک ہے، نہ اجزاء سے اس کی ترکیب ہوئی ہے۔ تو یہ جتنی بات ہوئی ہے مولا کائنات کے فرمان کی روشنی میں، تو یہ توحید در ذات کی بات ہوئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اپنی ذات میں ایک ہے، یعنی نہ اس کی کوئی شبیہ اور مانند ہے، اور نہ ہی وہ جز میں تقسیم ہو سکتا ہے، وہ بسیط ہے، وہ جز سے مرکب نہیں ہوا۔ اور دوسری جو توحید کی اقسام میں سے پہلی توحید در ذات ہے اور دوسری توحید در صفات ہے، اس کے بارے میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جس نے ذات الہی کے علاوہ صفات مانے اس نے ذات کے ایک دوسرا ساتھی مان لیا، اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی مانا اس نے دوئی پیدا کی، جس نے دوئی پیدا کی اس نے اس کے لیے جز بنا ڈالا، اور جو اس کے لیے اجزاء کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر رہا۔ تو اللہ کی صفات اس کی ذات سے الگ نہیں ہیں بلکہ عین ذات ہیں۔ تو یہ دو توحید کی اقسام ہم پہلے آپ کی خدمت میں بیان کر چکے تھے، آج مقدمتاً عرض کیا ہے۔ تو آج جو تیسری قسم ہے وہ توحید فی الافعال ہے۔ اسی سے توحید خالقیت بھی نکلتی ہے، یعنی لا مؤثر فی الوجود الا اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا کائنات میں کوئی مؤثر حقیقی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کائنات میں جو بھی طاقت ہے، قوت ہے، حرکت ہے، وہ سب اللہ تبارک تعالیٰ سے ہی ملتی ہے۔ توحید فی الافعال کے بارے میں حضرت امیر المومنین کا ارشاد ہے، فرماتے ہیں وہی مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے اور اس کا وارث و مالک ہے، اور کائنات کا معبود اور ان کا رازق ہے۔ سورج اور چاند اسی کی منشا کے مطابق ایک طرح پر بڑھے جانے کی سرتوڑ کوشش میں لگے ہوئے۔ اللہ اپنے علم و قدرت سے ہر چیز پر علمی اور عملی احاطہ کیے ہوئے، اور کوئی چیز اس کے دائرہ علم اور احاطہ اختیار سے باہر نہیں ہے۔ وہ ہر چیز کو جانتا اور ہر شے پر اقتدار تام رکھتا ہے۔ اسے نہ کسی معاون کی ضرورت ہے اور نہ کسی شریک کار کی حاجت ہے۔ وہی خالق و رازق ہے، وہی محیی ہے، وہی ممیت ہے، وہی مدبر ہے، وہی کارساز عالم ہے۔ اس نے خلق و رزق و احیاء و اماتت اور تدبیر عالم میں نہ کسی کو اپنا شریک ٹھہرایا ہے اور نہ یہ امور کسی کے سپرد کیے ہیں۔ وہ جس طرح اپنی ذات میں کوئی شریک نہیں رکھتا، اسی طرح اپنے افعال میں بھی دوسروں کی شرکت سے بے نیاز ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد رب العزت، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم حل من شرکاء، خدا وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہی تمہیں مارے گا، پھر وہی تمہیں جلائے گا۔ کیا تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کوئی کام کر سکے؟ یہ لوگ جسے اس کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک و منزہ ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ تو عزیزان گرامی، یہ تیسری جو توحید ہے، اس کو توحید کی جو قسم ہے وہ ہے توحید در افعال یا توحید خالقیت، کہ جو کچھ اس کائنات میں خلق ہوا ہے، خلق ہو رہا ہے، تو اس خلق کرنے میں بھی ایک ہی ہستی ہے جس کو اللہ تبارک تعالی ہم کہتے ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے قل اللہ خالق کل شیء،
وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ سورہ رعد کی آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی ہر شے کا خالق ہے اور وہی یکتا اور سب پر غالب ہے۔ دوسری آیت سورہ غافر کی 62 نمبر آیت ہے، جس میں ارشاد ہوا، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء لا الہ الا ہو۔ وہی تمہارا پروردگار ہے جو ہر شے کا خالق ہے اور اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ وہی کے علاوہ عقل بھی خالقیت میں توحید کی گواہی دیتی ہے، کیونکہ ما سوائے اللہ، خدا کے بغیر کائنات کی ہر شے ممکن اور محتاج ہے، اور فطری طور پر ہر شے کی حاجت روائی اور اس کے وجود کی نیازمندیوں کو پورا کرنا خدا کی طرف سے۔ خالقیت میں توحید نظام ہستی میں اصول سببیت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ امکانی مظاہر و موجودات کا ایک دوسرے میں اثر انداز ہونا اذن الہی پر منحصر ہے، اور سبب کا وجود اور اشیاء کی سببیت یہ دونوں ارادہ الہی کے مظاہر ہیں۔ یہ خدا ہی کی ذات ہے کہ جس نے سورج اور چاند کو گرمی اور چمک عطا کی ہے، اور اگر وہ چاہے تو یہ اثرات ان سے سلب کر سکتے۔ اس لحاظ سے وہ یکتا اور بے مثال خالق ہے، جس طرح فرمایا گیا ہے، اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطہ فی السماء کیف یشاء۔ سورہ روم کی آیت نمبر 48 میں ارشاد ہو رہا ہے، اللہ ہی وہ ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادلوں کو اڑاتی ہے، پھر وہ ان بادلوں کو جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے۔ تو اس آیت میں بادلوں کو حرکت دینے اور ادھر ادھر پھیلا دینے میں ہواؤں کے اثر کا واضح طور پر ذکر موجود ہے۔ تمام مظاہر اور موجودات کا خدا کی خالقیت کے دائرے میں شامل ہونا ہرگز یہ معنی نہیں رکھتا کہ خدا کے بندوں سے انجام پانے والے برے کام کو بھی خدا کی طرف نسبت دی جائے۔ ہر مظہر اس لحاظ سے کہ ایک ممکنہ وجود ہے، خدا کی قدرت اور اس کے ارادہ مطلق کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتا، لیکن انسان کے بارے میں اس بات کا بھی اضافہ کرنا چاہیے کہ چونکہ وہ ایک مختار اور صاحب ارادہ وجود ہے اور اپنے کام میں تقدیر الہی کے ساتھ ذاتی طور پر فیصلہ کی قوت بھی رکھتا ہے، اس لیے اطاعت و معصیت کے لحاظ سے کسی کام کی انجام دہی اس کے اپنے فیصلہ اور ارادہ پر منحصر ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک تعالیٰ کا ارشاد ہے، الذی احسن کل شیء خلقہ۔ انسان اس نے ہر چیز کو حسن کے ساتھ بہترین انداز میں خلق کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کی تخلیق جو کی ہے بہترین انداز میں کی ہے، لیکن یہ انسان کے اختیار و ارادہ پر منحصر ہے کہ کسی کام کی انجام دہی کا فیصلہ عقل و شرع کے معیاروں کے مطابق انجام دے یا ان کے خلاف۔ اس مسئلے کی وضاحت کے لیے مثال کے طور پر دو کام کھانا اور پینا تصور میں لائے جا سکتے ہیں۔ دونوں کام اس لحاظ سے کہ اس ہستی کا حصہ ہے، خدا سے ربط رکھتے ہیں، لیکن اس جہت سے کہ دونوں کاموں کا وجود و ہستی کھانے اور پینے کے سانچے میں ڈھل گیا ہے، اور انسان اپنے اعضاء کی اختیاری نقل و حرکت سے اس عمل کو وجود میں لاتا ہے، لہٰذا یہ کام فاعل سے مربوط ہوتے ہیں، کیونکہ ان دو کاموں کی نسبت کسی بھی صورت میں خدا سے نہیں دی جا سکتی۔ اس بنا پر اس مثال میں خدا وجود ادا کرنے والا ہے اور انسان فاعل یعنی کھانے پینے کا فعل انجام دینے والا ہے۔ تو لہٰذا توحید افعالی میں سبب و سببیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کو جو پیدا کیا ہے تو اس میں علل اور معلول اور سبب و مسبب کا ایک نظام اور سسٹم کا اجرا کیا ہے۔
اب ہے توحید در ربوبیت. تو یہ توحید کی اقسام میں سے چوتھی قسم ہے توحید در ربوبیت. اور عزیزان گرامی جو باقی توحید کی قسمیں ہیں اس میں تو زیادہ گفتگو نہیں ہوتی. لوگ جو ہیں اللہ کو مانتے ہیں، ایک مانتے ہیں، لیکن جب توحید ربوبیت کی بات آتی ہے تو اس وقت جو ہیں اپنے اپنے بت گھڑ لیتے ہیں، اپنے اپنے ایسے ایسے وسیلے بنا لیتے ہیں جن کو اللہ نے وسیلہ قرار نہیں دیا، ان کو وسیلہ بنا لیتے ہیں. تو اسی میں زیادہ گفتگو ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ 10-12 منٹ اور جو ہیں مجھے دیں گے اور بالکل توجہ سے سنیں گے. اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ جو ہیں یہ اپنا کمپیوٹر کھولیں اور پھر جب دیکھیں کہ یہ جو گفتگو چل رہی ہے تو اس کے بعد یہ ہے کہ اب کمپیوٹر کھلا ہوا ہے اور وہ دماغی طور پر وہ حاضر نہ ہو. ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ آپ کی جو بیک فیڈ ہے اس سے پتہ چلتا رہتا ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ پچھلے 2-3 پروگراموں میں کچھ سوالات زیادہ آئے نہیں ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یا تو میں سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو رہا، یا یہ ہے کہ خود آپ اتنی عنایت نہیں کر رہے، یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. بہرحال جب سوال جواب ہوتے ہیں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گفتگو جو ہوئی ہے کتنی حد تک مؤثر ہے. صلوات پڑھنے میں ذرا پانی پی لوں. خدا عزیزان گرامی، تو توحید کی جو چوتھی قسم ہے یا چوتھا مرتبہ ہے وہ ہے توحید در ربوبیت. الوہیت اور کائنات و انسان کے امور میں اس کی تدبیر کے بارے میں توحید ربوبیت. اور اس کی دو قلمرو ہیں یا دو اس کے ہم اجزاء کر سکتے ہیں. ایک یہ کہ تکوینی تدبیر، دو قسمیں کر سکتے ہیں، تکوینی تدبیر اور تشریعی تدبیر. اور آپ نے یہ لفظ بار بار سنتے رہتے ہیں، کبھی ولایت تکوینی، کبھی تدبیر تکوینی. تو تکوین کے کیا معنی ہیں؟ یہ کون کے مادے سے ہے. کون کا مطلب ہوتا ہے ہستی، وجود. تکوینی جب ہم کہتے ہیں تو یعنی وجودی اور ہستی کی بات ہوتی ہے. اور اس کے مقابلے میں جب تشریعی بات ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے تشریعی یعنی قانون اور قانون گزاری اور بندوں کی ہدایت کا معاملہ ہوتا ہے. تو تشریعی تدبیر کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں بھی ہم گفتگو کریں گے. تو تکوینی تدبیر سے مراد یہ ہے کہ خلقت کائنات کی ہدایت، اس معنی میں کہ کائنات ہستی کا نظام چلانا، یعنی اس کی تشکیل اور تخلیق خدا واحد و یکتا کا کام ہے. یہ صحیح ہے کہ انسانی کاموں میں انتظامی امور تخلیق سے الگ اور قابل تفکیک ہیں. مثال کے طور پر ایک آدمی ایک کارخانہ کی تعمیر کرتا ہے اور دوسرا اس کا انتظام چلاتا ہے. یعنی بنانے والا کوئی اور ہے کارخانہ، اور اس کارخانے کا کوئی مینیجر یا اس کو چلانے والا کوئی اور ہے. لیکن عالم تخلیق میں خالق اور اس کا مدبر ایک ہی ہے. یعنی جو خالق ہے وہی رب ہے، جو رب ہے وہی خالق ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ خالق کوئی اور ہو، رب کوئی اور ہو. کائنات کی تدبیر اس کی تخلیق سے جدا نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کی تاریخ گواہ ہے کہ ان کی امتوں میں خالقیت میں توحید کے مسئلے پر نزاع اور جھگڑا نہیں تھا، اور اگر کسی قسم کا شرک پایا جاتا تھا تو وہ عمومی طور پر کائنات کا نظم اور انتظام چلانے اور اس کی تدابیر و ہدایت اور اس کے ضمن میں عبودیت اور پرستش سے مربوط تھا. عہد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مشرک ایک خدا پر اعتقاد رکھتے تھے، لیکن غلطی سے یہ تصور کرتے تھے کہ ستارے، چاند، سورج کائنات کے ارباب اور نظام ہستی کو گردش دینے والے ہیں. ان کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ بھی اسی مسئلے پر تھا.
اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد کا زمانہ تھا، شرک مسئلہ ربوبیت سے مربوط تھا۔ تم لوگ کہتے ہو کہ خدا نے کائنات کو خلق کرنے کے بعد اس کا نظم و نسق اوروں کے سپرد کر دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ مطلب حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے قید خانے میں جب گفتگو ہوئی تو انہوں نے یہ کہا تھا، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، ذرا یہ تو بتاؤ کہ متفرق قسم کے خدا بہتر ہوتے ہیں یا یہ خدا واحد القہار۔ اس طرح قرآن مجید کی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ خاتم الانبیاء کے زمانے کے مشرکین بھی اپنی قسمت و تقدیر کے ایک حصے کو اپنے خداؤں کے ہاتھ میں جانتے تھے، جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا، سورہ مریم کی آیت نمبر 81۔ اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا اختیار کر لیے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے باعث عزت بنے۔ سورہ یاسین میں ارشاد فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ، اور ان لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا لیے ہیں کہ شاید ان کی مدد کی جائے گی، حالانکہ وہ مدد کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اور یہ ان کے ایسے لشکر ہیں جنہیں خود بھی خدا کی بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، توحید در ربوبیت یہ ہے کہ کائنات میں جو بھی اللہ نے چیز خلق کی ہے اس کی پرورش، اس کو پالنا، اس کو باقی رکھنا، یہ جو خالق ہے وہی اس کا رب ہے، اور اس کی ربوبیت اور تربیت کرنا بھی اللہ ہی کا کام ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں ایسے بھی ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کا مثل قرار دیتے ہیں اور ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے جیسی محبت ہونی چاہیے ایسی محبت کسی اور سے نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جس سے بھی محبت ہو وہ اس لیے ہو کہ یہ اللہ کا رسول ہے، رسول سے محبت ہے اس لیے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، اور رسول کی اہل بیت سے محبت ہے اس لیے کہ یہ اللہ کے رسول کی اہل بیت ہے۔ تو لہٰذا مرکز و محور خدا کی ذات ہے کہ جو بھی محبتیں ہیں وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے ہیں۔ تو اگر اللہ کو چھوڑ دیا جائے، ایک طرف کر دیا جائے، یا یہ نظریہ رکھا جائے کہ اللہ نے اس کائنات کو خلق کر کے سپرد کر دیا ہے کسی اور کے اور نعوذ باللہ خود ریٹائر ہو کے بیٹھ گیا ہے، تو یہ نظریہ جو ہے یہ کفر ہے، یہ نظریہ جو ہے اسلام کا نظریہ نہیں ہے، اور خصوصاً شیعان حیدر کرار کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ اب نہج البلاغہ کو پڑھیں، مولا علی کے خطبات پڑھیں، اور میں نے جیسا کہ مولا علی کے خطبات میں سے آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں۔ تو اللہ تبارک تعالی ہم سب کو صحیح معنی میں توحید کو سمجھنے کی توفیق دے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اس جہت سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مشرکین رزق، موت، حیات جیسے موارد اور کائنات کی عمومی امور کا نظام چلانے کے بارے میں موحد تھے، جیسے ارشاد ہوتا ہے قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر، یہ سارے سوال ہیں کہ ان سے کرو، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ، پیغمبر سورہ یونس کی آیت نمبر 31 سے پیغمبر ذرا ان سے پوچھئے کہ تمہیں زمین و آسمان سے کون رزق دیتا ہے، اور کون تمہاری سماعت و بصارت کا مالک ہے، اور کون مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، اور کون سارے امور کی تدبیر کرتا ہے، تو یہ سب یہی کہیں گے
کہ اللہ، یعنی وہ کافرین اور مشرکین کا بھی یہی جواب ہے کہ اللہ یہ کام کرتا ہے. تو فرمایا کہ پھر افلا تتقون، تو پھر اس سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟ پھر کیوں ایسے ایسے بت تراش لیے ہیں کہ کہتے ہو کہ یہ ہمیں رزق دیتا ہے، یہ ہمیں دشمنوں کے شر سے بچائے گا، تو اپنی قربانیاں جو ہیں بتوں کے نام پر کرتے ہو اور بتوں کو درمیان میں لے کر آتے ہو کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں یہ ارباب ہے. فرمایا کل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعملن قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سیقولون للہ سیقون اللہ قل افلا تتقون. یہ سورہ مومنین کی آیت ہے اور تقریباً وہی مضمون ہے کہ ذرا آپ پوچھئے کہ یہ زمین اور اس کی مخلوقات کس کے لیے ہے. اگر تمہارے پاس کچھ بھی علم ہے وہ فوراً کہیں گے اللہ کے لیے، تو کہیے پھر سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ پھر مزید کہیے کہ ساتوں آسمان اور عرش اعظم کا مالک کون ہے؟ سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے یہ اللہ کے لیے ہے. قل، یہ اللہ کی ملکیت ہے ہر چیز. قل افلا تتقون، تو کہیے کہ آخر اس سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ لیکن یہی افراد سورہ مریم اور سورہ یاسین کا آیات کے مطابق، جس کا ذکر جو ہے وہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بعض کو، جن کو یعنی اللہ نے قرار نہیں دیا سبب، ظاہر ہے یہاں پر کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، جن ہستیوں کو اللہ نے سبب قرار دیا ہے، وسیلہ قرار دیا ہے اور شفاعت کا ضامن قرار دیا ہے، وہ اللہ کی طرف سے منسوب ہیں اس کے لیے. لیکن خود سے اگر بت تراش لیے جائیں، خود سے کچھ، وہ چاہے افراد کی شکل میں ہوں یا کہ وہ بتوں کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں، اگر خود سے تراش لیے جائیں، اللہ نے کہا ہے وَابْتَغُوا علیہ الوسیلہ، وسیلہ تلاش کرو. تلاش کرنا ہے، اللہ نے بنائے ہوئے ہیں وسیلے، ان کو ہم نے تلاش کرنا ہے. تو عزیزان گرامی، ربوبیت میں توحید یعنی انسان اور کائنات کے بارے میں اذن خدا سے عاری اور غیر خدا کے ذریعے ہر قسم کی کلی یا جزئی تدبیر کے تصور و خیال کو منسوخ اور باطل قرار دینا ہے. قرآن مجید کی توحیدی منطق یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی مستقل تدبیر جو غیر خدا کی عبادت کا باعث بنتی ہو، کفر اور باطل قرار دیتی ہے. ربوبیت توحیدی کی دلیل واضح اور روشن ہے. کائنات اور انسان کے بارے میں کارخانہ خلقت کا انتظام چلانا اس کی آفرینش سے جدا نہیں ہے. جب کائنات اور انسان کا خالق ایک ہے تو اس کے امور کا انتظام چلانے والا بھی ایک ہے، زیادہ نہیں. کائنات کی خالقیت اور تدبیر کے درمیان اس واضح اور روشن رابطہ اور رشتہ ہی کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ قرآن مجید میں جہاں آسمانوں کی پیدائش افرینش کا ذکر کرتا ہے، وہیں خود کو بے عنوان مدبر کائنات بھی پہچانواتا ہے. فرماتا ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر کل یجری لعجل مسمى یدبر الامر. اللہ ہی وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر کسی ستون کے بلند کر دیا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو. اس کے بعد اس نے عرش پر اقتدار قائم کیا اور آفتاب و مہتاب کو مسخر بنایا کہ سب ایک معینہ مدت تک چلتے رہیں گے. وہی تمام امور کی تدبیر کرنے والا ہے. خداوند عالم خلقت پر حاکم نظام کو کائنات کا واحد و یکتا مدبر ہونے کی دلیل قرار دیتے ہوئے دوسری آیت میں ارشاد فرما رہا ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 22 ہے، جس میں فرمایا یاد رکھو اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور خدا بھی ہوتے تو زمین و آسمان دونوں برباد ہو جاتے. تو عزیزان گرامی، اس میں ایک برہان ہے اس آیت میں کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا ہوتا تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جاتا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ زمین و آسمان اپنی جگہ پر قائم ہے، نظام اور سسٹم چل رہا ہے. تو بس سمجھ لو کہ جب نظام قائم ہے تو اس کے چلانے والا اللہ ایک ہے.
چونکہ اس میں کہا گیا ہے اگر دو ہوتے تو فساد پیدا ہوتا، جب فساد نہیں ہے تو اس کا مطلب دو نہیں ہے، صرف ایک ہی اللہ ہے۔ پس اللہ ذات میں بھی ایک ہے، صفات میں بھی ایک ہے، اور خالقیت میں بھی ایک ہے، ربوبیت میں بھی ایک ہے، عبادت میں بھی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے۔ تو میرا خیال کافی آپ کا وقت لیے ہے، انشاءاللہ اس کے بعد ہم جو ہے وہ اگلے مرحلے میں جائیں گے کہ جس میں تدبیر کی تھوڑی مزید تشریح کریں گے۔